السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کامل ایمان ہے، اور آقا علیہ السلام سے تعلق اور آپ سے نسبت ہی اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ آج امت مسلمہ جن مصیبتوں کا شکار ہے اور جن پریشانیوں کا شکار ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آقا علیہ السلام سے اپنا تعلق ختم کر لیا ہے۔ نام کا کلمہ ہے، نام کی نماز ہے، اور نام کا ہی سب کچھ ہے۔ تو بھائیوں اور دوستوں، حضور علیہ السلام سے جب تک تعلق مضبوط نہیں ہوگا، اللہ کی ذات نہیں ملے گی، ایمان کی اصل نہیں ملے گی، کیونکہ ایمان کا مرکز و محور فقط ذات مصطفیٰ ہے۔ میں انشاءاللہ اس پر دلائل بھی عرض کروں گا۔ آقا علیہ السلام جب کوہ صفا پر تشریف لائے، اعلان نبوت کیا، پہلی دعوت دی پہاڑ پر کھڑے ہو کر، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کر دے گا، کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ سارے کافروں نے کہا مان لیں گے۔ آقا علیہ السلام نے کہا کیوں مان لو گے؟ تو سب نے کہا چونکہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ آقا علیہ السلام نے کہا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے کہا پیچھے جا کر بھی نہیں دیکھو گے کہ لشکر ہے، میرے کہنے پر مان لو گے کہ لشکر ہے؟ کہا تیری زبان سے جھوٹ نہیں سنا، لہٰذا آج بھی تو سچ بول رہا ہے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مان لیں گے کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا اگر تم میری زبان سے یہ مان رہے ہو کہ پیچھے لشکر ہے تو یہ بھی مان لو کہ اللہ ایک ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ جن لوگوں نے حضور کی زبان سے اللہ کا ایک ہونا مانا ہے، انہوں نے سب سے پہلے خدا کو مانا ہے یا مصطفیٰ کو مانا ہے؟ خدا کو وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے۔ چونکہ حضور کی زبان پر اعتماد کیا ہے ہم نے، 360 بت بیت اللہ میں رکھے جاتے تھے، اور اللہ کا بیت اللہ شرک کا گڑھ بن چکا تھا، اور بہت سے لوگ اس کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ وہ سب حضور کے کہنے پر سارے خداؤں کو چھوڑ گئے۔ کیوں؟ کہ اسی کا نام ایمان ہے۔ 360 بتوں کو چھوڑ کر ایک ایسے خدا کو مان لیا جسے دیکھا بھی نہیں۔ کیوں؟ مصطفیٰ نے کہا ہے، اور حضور کے کہنے پر خدا کو مانا، اسی کا نام ایمان ہے۔ تو بھائیوں اور دوستوں، تمام عالم اسلام کے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس بات کو سمجھے کہ خدا کو ہم بعد میں مانتے ہیں، پہلے مصطفیٰ کو مانتے ہیں، اور مصطفیٰ کی خبر پہ خدا کو مانتے ہیں، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں اور آقا علیہ السلام نے احادیث مبارکہ کے اندر مختلف جگہوں پر اس بات کو بیان کیا ہے۔ اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں یا قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں تو اللہ سورہ آل عمران آیت نمبر 132 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور یہاں پر میں ایک حدیث نقل کرتا ہوں، سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ ومن عصا محمدن فقد عصى اللہ، کہ جس نے محمد کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی۔ تو الغرض آقا علیہ السلام ہی اصل کائنات ہیں، ایمان کی اصل ہیں، ایمان کا مرکز ہیں۔ تمام عبادات بے شک اللہ کی ہیں، پر نسبت انہیں حضور سے حاصل ہے۔ قرآن مجید جب نازل ہوا،
آقا علیہ السلام کفار مکہ میں آ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور انہیں دعوت دیتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، ان آیات کی تلاوت کی۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے کہا یہ قرآن ہے۔ اب میں یہاں پر سوال کرتا ہوں کہ یہ جملہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ قرآن ہے، یہ جملہ کیا ہے؟ یہ حدیث مصطفیٰ ہے، یہ قول مصطفیٰ ہے۔ الحمد سے لے کر سین والناس تک پورے قرآن میں یہ جملہ نہیں کہ یہ قرآن ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قول مصطفیٰ ہے۔ تو جنہوں نے قرآن کو مانا ہے سب سے پہلے مصطفیٰ کی صداقت کو مانا ہے، مصطفیٰ کے قول کا سچا ہونا مانا ہے، اس کے بعد قرآن کو مانا ہے۔ تو قرآن کو بھی وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے۔ اور یہاں پر میں اس بات کا اقرار منافقین کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ منافقین قرآن مجید حضور کی ذات کو چھوڑ کر قرآن سے تمسک اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 61 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی طرف اور رسول کی طرف آ جاؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف رجوع کرنے سے گریزاں رہتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کا کام ہے کہ قرآن محمد کے بغیر سمجھنا چاہتے ہیں۔ جس محمد نے قرآن دیا، جس محمد نے اللہ کی پہچان دی، اللہ کے وجود کا صحیح تعارف دیا، اس کی صحیح سمت کا بتایا اور ہمیں صحیح عقیدہ دیا، اسے چھوڑ کر قرآن ہو یا خدا ہو گمراہ ہو جائیں گے۔ تو بھائی اور دوستو، ایمان کا مرکز محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ایمان حضور کے گرد طواف کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی ذات کو دلیل بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میری ذات میں عیب دیکھتے ہو، میں 40 سال تم میں گزار کر آیا ہوں، اگر اس میں کوئی عیب ہے تو اللہ کا انکار کر دو۔ یہ وہی ہستی دعویٰ کر سکتی ہے جو اللہ کی توحید کی دلیل بن کر آیا ہو۔ تو جس کا وجود اللہ کے وجود کی دلیل ہو، اسے چھوڑ کر کون سا ایمان ہے اور کون سا اسلام ہے؟ تو آئیں محمد سے عہد وفا کریں، تاجدار کائنات کی ذات سے صلح کریں اور ایمان کے اس فلسفے کو سمجھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔